السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ کتنا تھا، آپ کے کتنے چچا تایا تھے اور آپ کے کتنی پھوپھیاں تھیں۔ سردار عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کی اولاد کا تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں پہلے ہی کہ سردار عبد المطلب کی ایک بیوی نہیں تھی، ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، جن میں سے یہ آپ کی اولاد ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سردار عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، لیکن بعض روایات کے اندر آپ کے 8 بیٹوں کا نام بتایا جاتا ہے اور 6 بیٹیوں کا، باقیوں کا نام نہیں ملتا، اور کچھ کے اندر آپ کے کہیں بیٹوں کے نام 7 بھی بتائے گئے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے چچا تایا ہیں ان کا جن کا تذکرہ ملتا ہے آپ کے سامنے رکھا جائے۔ سردار عبد المطلب چونکہ مکے کی ایک اہم شخصیت تھی اور یہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے ناطے سے پوری دنیا میں اس وقت جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث بتایا جاتا ہے، جو اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان حارث میں سے آگے ان کے بھی بچے تھے، جن میں سے جنگ بدر کے وقت ایک بیٹے کا نام جو ربیہ بتایا جاتا ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور فتح مکہ کے دن ایک ابو سفیان نامی آپ کے جو بیٹے تھے وہ بھی اسلام لے آئے۔ اور اسی طرح سردار عبد المطلب کے دوسرے بیٹے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا جان کا نام زبیر بن عبد المطلب بتایا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ زمانہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے حقیقی بھائی بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے حقیقی بھائیوں میں سے ایک یہ تھے، اور ان کی اولاد میں سے ایک لڑکے کا نام عبداللہ اور ایک لڑکی کا نام زباء بتایا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کے تیسرے چچا کا نام یعنی کہ سردار عبد المطلب کے تیسرے بیٹے کا نام ابو طالب بتایا جاتا ہے، اور ان کا تاریخ میں عبد مناف بھی نام ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہوا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہے، اور ان کے 4 بیٹے بتائے جاتے ہیں جن کا 10 سال کا وقفہ تھا۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، دوسرے بیٹے کا نام عقیل رضی اللہ تعالی، تیسرے بیٹے کا نام جعفر رضی اللہ تعالی، اور چوتھے بیٹے کا نام علی المرتضی شیر خدا ہے، اور یہ وہی علی المرتضی شیر خدا ہیں جن کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا، اور آپ کے چوتھے بیٹے کا نام یعنی کہ سردار عبد المطلب کے چوتھے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے چچا کا نام ابو لہب بتایا جاتا ہے، جو جنگ بدر کے بعد مر گیا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن نے اس پہ وعید بھی بھیجی ہے، تبت یدا ابی لہب، اسی کے بارے میں ہی بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے بھی 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا جس کا نام عتیبہ تھا، اس نے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اس ابو لہب کے بیٹے نے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور ایک جنگلی درندے نے اس کو مار دیا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے جن کا نام عتبہ اور متب ہے، انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ سردار عبد المطلب کے اس کے علاوہ بیٹوں کے جو نام ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 چچا بہت مشہور ہستیاں گزری ہیں، ایک کا نام جناب سرکار حضرت امیر حمزہ ہے جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک آپ کے چچا کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالی ہے، اور جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے اسلام کے عالم گزرے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے اور قرآن کے مفسر گزرے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک چچا کا نام الزبیر بتایا جاتا ہے، جن کے بارے میں کچھ زیادہ تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ سردار عبد المطلب کی بیٹوں کے نام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آگے ان کے بیٹوں کے بھی ہم نے نام بتائے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھے، اور ان کے آگے مشہور بچوں کے نام جو عام تاریخ میں ملتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سردار عبد المطلب کی اولاد میں سے 6 بیٹیاں تھیں، اور سب سے بڑی بیٹی کا نام ام حکیم بیضہ تھا۔ ان سے قریظ بن ربیعہ نے شادی کی تھی، اور ان کے بطن سے ابو عبداللہ عامر بن عامر مشہور سخی پیدا ہوئے۔ دوسری بیٹی کا نام عروہ بتایا جاتا ہے، اور ان کی شادی عفان نامی شخص سے ہوئی، اور ان کے پیٹ سے سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث پیدا ہوئے، جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کو ذو نورین
کا خطاب ملا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری جو پھپھو تھی ان کا نام برہ ہے اور وہ ابو سلمہ مخزومی کی والدہ ہیں۔ آپ کی چوتھی پھپھو یعنی کہ سردار عبد المطلب کی جو چوتھی بیٹی تھی ان کا نام عاتکہ ہے۔ یہ عبداللہ ابی امیہ کی والدہ ہیں۔ ان کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ پانچویں بیٹی کا نام صفیہ بتایا جاتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پانچویں پھپھو ہیں وہ حضرت صفیہ ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کر گئیں اور مدینہ منورہ کے اندر اپنے بھتیجے کے ساتھ قدم ملا کر رہی، اور یہ مشہور صحابی حضرت زبیر کی والدہ بتائی جاتی ہیں۔ چھٹی بیٹی کا نام امامہ بتایا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ جو ان کی اولاد ہے ان کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں، عبداللہ، ابو احمد، عبید اللہ، زینب اور جہش وغیرہ ان کے بچوں کے نام ہیں۔ تو یہ وہ تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں بیان کی، اور یہ بڑی دلچسپ معلومات تھیں جو عام طور پر ہمیں بیان نہیں کی جاتی، تو سن کر خوشی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کی زندگی کے بارے میں مزید بتاتے ہیں۔